یہ تھا کہ امامیہ کالونی ہے اپنے ہر نزید خطیب، ہم نے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ملک کا شہرا آباد خطیب شب عاشور جو ٹیلی ویژن سے پوری دنیا کو اور محرم کے 10 روز میں ہر چینل سے حسینیت کا پیغام دے رہا ہے کہ حسین امن کا داعی ہے۔ حسین اتحاد بین المسلمین تو چھوٹی بات ہے، حسین اتحاد انواع کا آدمی، علمبردار تمام نوع کا، اس کو آپ نے سازشوں کا شکار بنا کر نہ چاہتے ہو، تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ ایسے ہی ہوا جیسے میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زندان ہارون میں کہا تھا، انگڑائی لے کے میرے مولا نے کہا میں کوئی تیرا قیدی ہوں، میں تو مشیت کا قیدی ہوں، اللہ اکبر کہنا تھا، زنجیریں ٹوٹ کے قدموں میں گر پڑی۔ اس طرح یہ 2-3 ماہ کی ایک ازمائش تھی، دوستوں کا پتہ چل رہا تھا کہ کتنے لوگ اپنے ہوتے ہیں، کتنے لوگ یہ کہتے ہیں، کتنا انتظار کرتے ہیں، کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکلیف میں بھی ہم ناصر عباس سامنے کو پھر بھی ہمارا ہے، ناصر عباس 4 دن کے لیے بس منظر میں چلا جائے یا غیبت صغریٰ میں چلا جائے، ناصر عباس بھی ہمارا ہے۔ الحمدللہ ہم نے ناصر عباس سے دوستی نہیں، آل محمد سے محبت کا قرض ادا کیا۔ ہم نے وزیر قانون کو، ہم نے ان کماشتوں کو جو ان کے خلاف سازشی کر رہے تھے، جو ہمارے خطبہ کے خلاف، ہمارے شہرا پاک خطیبوں کے خلاف، جب دلیل ختم ہو جائے تو لوگ لڑائی کرتے ہیں۔ علامہ نے منبر کے اوپر ایسی دلیل قدم قدم پر جو آل محمد نے کہا تھا کہ ہم دلیل کے بیٹے ہیں، علامہ نے کہا ہم دلیل کے ماننے والے ہیں۔ جس نے بھی بات کرنی ہے ہمارے مسلک پہ، جس نے بھی بات کرنی ہے ہمارے مذہب پہ، اتنی تکلیف کاٹنے کے باوجود اس دن کربلا گاہ میں سامنے آئے، لوگوں نے کہا کہ قبلہ ذرا احتیاط کرا کرے، فرمانے لگے فاطمہ زہرا کے دشمنوں سے کوئی کمپرومائز نہیں، فاطمہ زہرا کے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہیں، اگر اس میں موت آتی ہے تو یہ موت ہی تو زندگی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں سیلوٹ کرتا ہوں جو آل محمد کے، آل بیت کے مسلک کے عقیدے کے لیے اپنوں میں رہ کر بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کو مولا علی والا کردار ملا ہے، غلام ہے علی کے، علی مشرکین سے بھی لڑا ہے، علی منافقین سے بھی لڑا ہے، علامہ دشمنوں سے لڑ رہا ہے، علامہ اپنوں سے بھی لڑ رہا ہے جو دشمنوں کے دوستوں کے روپ میں دشمن بن کے آئے ہوئے۔ یہ پروردگار عالم کا احساس ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، یہ پروردگار عالم کا کرم ہے۔ بہرحال کسی دنیا کے وسیلے کے ہم محتاج نہیں، جتنے لوگ ہیں آواز آپ تک پہنچے گی، جتنے احباب پیچھے ہیں وہ بھی ذرا آگے آ جائیں، انشاءاللہ علامہ کی آواز کے بعد لوگوں نے چلتے آنا ہے تو پیچھے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ آگے بیٹھ جائیں، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں دلیوں پہ۔ حضور 21 رمضان المبارک کو پکھیالہ میں صبح سے شام تک مجلس ادا ہوگی، جس میں اسد عباس چکٹھتی، حبیب رضا تمغہ 20 رمضان کے لیے 20 رمضان صبح سے شام تک پکھیالہ میں، کالختائی روڈ پکھیالہ عزاداری کا بہت بڑا مرکز، حامد رضا سلطانی، ترویز اسلم، عطر عباس حیدری، مشتاق شاہ وسیر پور، سیف عباس اور ریاض چمن خطاب کریں گے۔ اسی طرح 21 رمضان المبارک بروز بدھ پکھیالہ میں سالانہ مخصوصی جناب سید مداح حسین شاہ صاحب دائرہ دین پناہ، عامر عباس ربانی، شبیر حسین شاہ، ساجد حسین، علامہ ناصر عباس، علی عباس حلوی، مرتضی اشرف، محمد حسین شاہ احمد پرسیال والے دنیا کے ملک بھر کے جید خطیب اور ذاکر ہمیشہ پکھیالہ میں مجلس ادا سے خطاب کرتے ہیں۔ سرکار علامہ ناصر عباس صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق، الفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس فطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین علی التراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی بقیہ الشریف فلعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات بر محمد خداوند عالم شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہماری امید ہمارے سرپرست ہمارے قبلہ و خابا سرکار علامہ سید وقار حسین نقوی صاحب کا سایہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں خدا میرے جیسوں پہ قوم پہ قائم و دائم و سلام بحق محمد و اہل بیت محمد امیر المومنین کے پرصداری کی خاطر جتنے مومنین و مومنات اس سالانہ مجلس عزا میں تشریف فرمائیں کریم خالق سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت کو تلاوت کر کے 70 آیات کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا کہ نوجوان نسل پیکج کے لفظ سے واقف ہے. خداوند قدوس بھی ماہ رمضان میں ایک پیکج دے رہا ہے. 11 اگر 11 مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرو گے تو ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ہوگا اور اگر ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی تو 70 آیات کی تلاوت کا ثواب ہوگا. میں آپ کے ذوق ایمانی کی نظر ایک فکرہ کروں 11 مہینے میں ایک مرتبہ یا علی کہو ایک ختم قرآن کا ثواب ہوگا. اس مہینے میں ایک دفعہ یا علی کہو 70 ختم قرآن شبینوں میں اور مہینوں میں نہ کما سکے علی والے ایک لمحے کے اندر کما. اور پھر کیونکہ یہ سید الشہور ہے اور ان بے وقوفوں کے لیے بھی پیغام ہے جو سادات و غیر سادات میں کوئی فرق نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں جی ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے, وہ بھی آدم کی اولاد ہیں ہم بھی آدم کی اولاد ہیں. تو ذرا رمضان اور شوال کو ایک جیسا تو کہہ کے دکھاؤ. اور کہہ کے دیکھو کہ رمضان اور شوال میں کوئی فرق نہیں. یہ رمضان کی اتنی ماہ رمضان کی اتنی عزت کیوں؟ اور یہ مذہب اہل بیت میں یا رک کے ایک فکر عرض کر دوں, خالی رمضان کہنا گناہ ہے مذہب اہل بیت. کیونکہ امام کا فرمان ہے, حدیث ہے معصوم کی کہ رمضان تو اللہ کا نام ہے. تو کیوں کہتے ہو کہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا؟ نہیں, کہو ماہ رمضان یعنی اللہ کا مہینہ. ماہ رجب, ماہ شعبان, ماہ رمضان. الرجب شہر علی والشعبان شہری والرمضان شہر اللہ. رجب علی کا مہینہ ہے, شعبان مصطفیٰ کا مہینہ ہے, رمضان پروردگار کا مہینہ ہے. ابھی بھی تمہیں شیعوں کا کلمہ سمجھ میں نہیں آیا؟ میرے محترم اور مکرم سامعین, کیوں کوئی نہیں کہ شوال خدا نے نہیں منایا؟ کیوں نہیں کہتے ہو کہ ماہ رمضان اور ایک حدیث معصوم کی اور بھی میں آپ کو عرض کر دوں.